اکثر ہم سنتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لیکن یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے نا؟ یہ تو زندگی کا ایک بہت ہی گہرا قانون ہے، ایک ایسا سچ جو نسلوں کے سفر اور ہمارے رشتوں کی گہرائی میں چھپا ہوتا ہے۔ تو چلیں آج ایک کہانی کے ذریعے اسی سچ کو کھوجتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے پرسکون سے گاؤں سے۔ وہاں ایک باپ اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ بالکل ایک عام سا منظر لگتا ہے نا، لیکن اصل میں یہیں سے ایک ایسے رشتے کی بنیاد پڑ رہی تھی جسے آگے چل کر بہت بڑے طوفانوں سے گزرنا تھا۔ تو کہانی کا پہلا باب باپ کا ظلم، اور اس کا عنوان ہی کتنا گہرا ہے کہ درد کے بیج بچپن میں ہی بوئے جاتے ہیں۔ یہیں سے دراصل اس رشتے کی تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ذرا سوچیں اس بچے کے بارے میں جس کے لیے اس کا اپنا باپ ہی سب سے بڑا ڈر، سب سے بڑا خوف بن گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتوں پر ڈانٹ پڑ رہی ہے، جسمانی سزا دی جا رہی ہے، اور سب سے تکلیف دہ بات، اس کی عزت نفس کو بار بار توڑا جا رہا تھا۔ اور یہ کوئی ایک دن کا قصہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو اس کی روز کی زندگی تھی، اس کا معمول بن چکا تھا۔ اور نتیجہ یہ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بیٹا اندر ہی اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ دیکھیں، جسم کے زخم تو وقت کے ساتھ شاید بھر بھی جائیں، لیکن روح پر جو گھاؤ لگتے ہیں نا، وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ ہر ڈانٹ، ہر تھپڑ اس کے اندر کچھ توڑ رہا تھا، اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ شاید اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ خاموش کیوں رہا؟ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وجہ سیدھی سی تھی، اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ وہ تو خوف اور بے بسی کے ایک ایسے جال میں پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن سا لگتا تھا۔ بھلا سوچیں، ایک بچہ اپنے ہی باپ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اس کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے، اور جب یہ گھومتا ہے نا تو سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں کردار بھی بدلیں گے اور تقدیر بھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے درد کو ہی اپنی طاقت بنایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حالات بدلے گا، گاؤں چھوڑا، شہر کی طرف نکل پڑا، اور خود کو پوری طرح سے تعلیم اور محنت میں لگا دیا۔ اور پھر سالوں بعد جب وہ واپس آیا تو وہ اب وہ بے بس بچہ نہیں تھا، بلکہ ایک کامیاب، ایک بااختیار اختیار انسان تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، لیکن ایک چیز نہیں بدلی تھی، اور شاید یہی کہانی کا سب سے اہم سبق ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں، سارا پیسہ، ساری شہرت، یہ سب کچھ مل کر بھی بچپن کے ان زخموں کو نہیں بھر سکا تھا۔ وہ گھاؤ اس کے دل میں آج بھی بالکل ویسے ہی تازہ تھے۔ اور اب آتا ہے کہانی کا سب سے ڈرامائی موڑ۔ کردار بدل چکے ہیں، جو کبھی کمزور تھا آج ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ طاقت کا جو توازن تھا نا، وہ اب پوری طرح سے پلٹ چکا تھا۔ ذرا اس تبدیلی کو دیکھیں، تصویر بالکل الٹ گئی تھی۔ ایک طرف وہ باپ جو کبھی طاقت کا پہاڑ سمجھا جاتا تھا، آج وقت نے اسے ایک کمزور، بوڑھا شخص بنا دیا تھا، اور دوسری طرف وہ بیٹا جو کبھی ڈر سے کانپتا تھا، آج وہی طاقت اور اختیار کی بلندی پر تھا۔ لیکن اس نے اس طاقت کا استعمال کیسے کیا؟ کیا اس نے اس درد کے چکر کو توڑا؟ نہیں، اس نے اسے اور آگے بڑھایا۔ اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اس کا لہجہ سخت ہو گیا، کاٹدار ہو گیا، وہ بالکل وہی تکلیف دینے لگا جو کبھی اس نے خود سہی تھی۔ یہ سب کچھ اسی پرانے ظلم کی ایک گونج تھی۔ اور باپ، اس کا کیا رد عمل تھا؟ بس خاموش تھا۔ وہ سب کچھ سہتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا، اس کے دل میں شاید یہی خیال تھا کہ آج میں وہی فصل کاٹ رہا ہوں جس کے بیج میں نے خود ہی بوئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، بدلہ تو لے لیا، لیکن کیا اس سے بیٹے کو سکون ملا؟ کیا اس کا دل ٹھنڈا ہوا؟ کہانی کا اگلا حصہ ہمیں اسی سوال کے جواب کی طرف لے جاتا ہے، بدلے کے کھوکھلے پن کی طرف۔ یہی سوال اب اس بیٹے کے اپنے اندر گونج رہا تھا۔ کیا واقعی اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا، یا یہ کسی سکون کا نہیں بلکہ درد کے ایک نئے، نہ ختم ہونے والے سفر کا آغاز تھا؟ اور پھر آخر کار اسے اس سچ کا سامنا کرنا ہی پڑا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ بدلہ لینے سے کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا، صرف اپنا ہی ذہنی سکون تباہ ہوتا ہے۔ بدلے کی آگ میں ہمیشہ انسان خود ہی جلتا ہے۔ یہ سکون نہیں دیتا،
یہ ایک ایسی بے چینی دیتا ہے جس کا کوئی انجام نہیں۔ اور یہی احساس، یہی ریئلائزیشن کہانی کے آخری اور سب سے اہم باب کی بنیاد بنتا ہے۔ احساس اور معافی کا باب، یہاں سے شفا یابی کا وہ مشکل راستہ شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے وہ قدم اٹھایا جو شاید زندگی کا سب سے مشکل لیکن سب سے ضروری قدم تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گیا۔ اس نے اپنے باپ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور پھر اس نے وہ سچ بولا جو نہ جانے کب سے اس کے سینے میں ایک بوجھ بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن جو میں آج کر رہا ہوں یہ مجھے آپ ہی نے سکھایا ہے۔ کتنے گہرے الفاظ ہیں یہ! ایک ہی جملے میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہے اور اس حقیقت کا بیان بھی کہ یہ رویہ اس نے سیکھا کہاں سے۔ اس نے الزام نہیں لگایا، نہیں، اس نے بس ایک آئینہ سامنے رکھ دیا جس میں باپ اور بیٹے دونوں کو اپنا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اور بس اس سچ کے اعتراف نے سالوں سے جمی ہوئی برف کو پگھلا دیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان آنسوؤں نے دل کی ساری کدورت، ساری نفرت کو دھو ڈالا۔ اور آخر کار اس گھر میں جہاں کبھی صرف درد اور خاموشی بستی تھی، وہاں سکون لوٹ آیا۔ تو کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ درد کا یہ جو چکر ہے، جو اکثر نسل در نسل چلتا رہتا ہے، اسے آخر توڑا کیسے جائے؟ شاید اس کا جواب احساس میں ہے، اپنی غلطی کو مان لینے میں ہے، اور پھر معاف کر دینے کی ہمت میں چھپا ہے۔ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔